السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب اسلامک بینیفٹس چینل۔ آج میں آپ سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کچھ قصوں کو بیان کروں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح مکہ شریف میں ہوئی۔ 586 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کی پہلی جنگ فجر میں حصہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو تیر اٹھا کر دیا اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے قریش کی فتح ہوئی۔ 595 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر لگ بھگ 40 سال کی تھی۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جانب ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ 600 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ 603 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی سیدہ رقیہ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 650 عیسوی میں کچھ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کا انتقال ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، یہاں تک کہ اس سال کو غم کا سال بھی کہا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 622 عیسوی میں رجب کی 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ 623 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 53 سال تھی۔ 13 مارچ 624 عیسوی کو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ 625 عیسوی میں جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی جانوں اور مالوں کا نقصان ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 55 سال تھی۔ 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا، کعبہ شریف بتوں سے پاک ہوا اور اسی سال جنگ حنین میں مسلمان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ 631 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ 8 جون 632 عیسوی کو پیر یعنی منڈے کے دن 63 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود حقیقی سے جا ملے۔ یہ وہ دن تھا جب بی بی فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مطہرہ ویبا ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنوں کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہمارا نفیق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا۔
تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں میں اشتہار پھیلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا مرض۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کلبے وفات کے کچھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودین نے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے کر گئے۔ اس یہودین نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ اپنے منہ مبارک میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یعنی زہر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد کے سامنے تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد کے اندر آنا چاہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کریم نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بے ہوشی آنے لگی۔ آپ کی لختے جگر بیٹی فرماتی ہیں، اے میرے ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ زبان سے شدت غم میں اور یہ الفاظ نکل گئے، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے شب پہر کا وقت تھا۔ آپ کے سینہ اقدس میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی تھیں۔ حضور اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور پورے اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت عثمان پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ کے قلب یعنی دل پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر اس قدر اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے، انہوں نے تلوار کھینچ لی اور تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی ہے تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی، آپ اس وقت میں وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کرتا تھا کہ وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کو مانتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کبھی مرنے والوں میں سے نہیں۔ 12 ربیع اول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے آج سے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو برے وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شور آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ لیا گیا اور پھر یہ میلاد النبی کے نام سے کہلانے لگا۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں 12 ربیع اول کو اور کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو،
تھوڑا تو غور فکر کرو، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول میں کوئی دیوانہ تھا؟ تو جب انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا، انہوں نے کوئی جشن نہیں کیا، تو ہماری کیا ہی حیثیت ان لوگوں کے سامنے؟ تو آپ اندازہ لگا لو کہ جلوس نکالنا، جشن منانا کتنا گناہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔